مستری اقبال کی ڈیوٹی تھی واگا بارڈر پہ. مستری اقبال نام کا ایک شخص، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی. مولوی اقبال بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے کتابوں میں، اور بعض نے مستری اقبال بھاٹی گیٹ لاہور کا رہنے والا. وہ کہتا ہے جس دن پاکستان بنا تو میری ڈیوٹی تھی واگا بارڈر پر ریسیو کرنے کی. ایک بوڑھا آدمی سب سے پہلے واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا. کہتے ہیں کپڑے اس کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتا نہیں تھا، اور پیدل چل چل کے اس کے پیروں سے خون نکل رہا تھا. چہرے پہ بڑا حسن تھا، نورانیت تھی. کہتے ہیں جب وہ اندر داخل ہوا اس کی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، تو مجھ سے پوچھتا ہے پتر پاکستان کتنی دور ہے، پتر پاکستان کتنا رہ گیا ہے. مستر اقبال کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بابے کو پانی پلایا اور میں نے اس کی آنکھوں سے داڑھی سے گرد صاف کی. میں نے کہا بابا تو پاکستان میں آ گیا ہے. تو کہتے ہیں دیسی بابا کہنے لگا شکر ہے اللہ تیرا، میں کافروں کے ملک میں نہیں مرا، میں مسلمانوں کے ملک میں آ گیا ہوں. کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کے اس نے اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. ان جذبوں کے نیچے یہ وطن بنا ہے، ان جذبوں کے نیچے، ان جذبوں کے نیچے. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میں اپنے وطن میں آ گیا، اپنی زمین پہ مروں گا، اسی زمین پہ اٹھوں گا، یہ میری دھرتی ہے. حب الوطن من الایمان. آپ یقین کریں ہمیں پاکستان سے بڑا پیار، ہمیں اس کی دھرتی سے ہمارا دل کڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہمارے بچے یورپ شفٹ ہوں. ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی کسی اور ملک کا پاسپورٹ نہیں چاہیے. یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن میں بسیں گے، ہماری نسلیں رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وطن میں رسول اللہ کے نظام کا جھنڈا بلند کیا جائے. سارے کوشش کریں. یہ جب آتے ہیں نا آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے تو ان سے کہا کریں، ان سے بات کیا کریں کہ ذرا بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا. یہ کوئی سیاسی جماعت اب نعرہ لگاتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہم کرپشن جو ہے وہ پکڑیں گے، اور کوئی کہتے ہیں جی ہم فلانی شے بچائیں گے. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس نعرے کو فروغ دیں، اور پھر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نا یہ چھوڑ دیں کہ حکومتیں سارا کام کریں. آج کے جمعے میں میری آپ سے اپیل ہے کہ ایک بندہ کم از کم 3 درخت لگائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے درخت لگایا، جب تک اس درخت سے کوئی انسان یا جانور فائدہ اٹھاتا رہے گا، لگانے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. عرب کے اندر بیریوں کے درخت بہت زیادہ تھے، تو نبی پاک نے فرمایا خبردار کو بیری کا درخت نہ کاٹے. پاکستان میں درخت لگ گئے. یہ جو گلی ہے نا، یہ گلی وزیر اعظم کی نہیں، یہ جو وزیر مواصلات ہیں ان کی نہیں، یہ گلی پاکستان کی ہے. اور میں پاکستانی ہوں، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ فلانا بندہ آئے گا تو ہماری گلی صاف کرے گا؟ یہ ہمارا وطن ہے، اپنے گھر کی صفائی بھی ہم نے خود کرنی. اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے دیکھا. تو میں نے پوچھا کیا عمل کر کے آیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، گلی میں روڑے پڑے ہوتے تھے، یہ اٹھا دیا کرتا تھا، رب نے جنت عطا کر دی. اس وطن کو سجائیں، اس کو سنواریں، بچوں کو پڑھانے میں محنت کریں. اگر میرا نالائق بچہ نہیں نہ پڑھ رہا تو میں دیکھوں کہ جو لائق بچہ پانی بیچتا ہے نا بس کے پیچھے، اس کا خرچہ اٹھا لوں، وہ پڑھ جائے. یہ جو 10-15 ہزار آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس سے بندے بھکاری بنتے ہیں، مانگنے کا رواج فروغ پاتا ہے. یہ دیں میں منع نہیں کرتا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس بندے کو بھکاری نہ بنائیں، اسے کاروباری بنائیں، اسے محنت سکھائیں تاکہ وہ کچھ کرنے لگ جائے. اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان اسلام کے اور کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے. سن لو، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کیا. ابھی آپ نے نعرہ لگایا نا پاکستان کا مطلب کیا، تو یہ مذہب کا کارڈ نہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کیا تو پاکستان بنا. اب تو نہیں مجھے پتا، مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا. جب صرف ہم پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیکھتے تھے نا، پی ٹی وی، تو جب 14 اگست قریب آتا تھا تو قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے کال ٹی وی پہ آتے تھے، اور وہی کتابوں میں بھی درج ہیں. بالکل پاکستان ٹیلی ویژن میں نشر کرتا تھا. پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے قائد اعظم کا خطاب ہوا. نوجوانوں نے پوچھا، پہلا سوال، بس 2 سوال 2 جواب سن لیں. جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے، یہ سب نہیں لکھا ہے. طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا. تو بنا ہوا ہے، اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے. پاکستان تو بنا ہوا ہے، جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا. اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلائیے دستور، منشور، آئین، پالیسی
फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये कौन सी पाकिस्तान में आप नाफिज करेंगे? तो कायदे आज़म कहने लगे ये आपने अजीब बच्चों वाला सवाल पूछा है, दस्तूर, मंशूर, पॉलिसी, खारजा, दाखिला, इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे हमने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, पॉलिसी तो हमें मदीने वाले रसूल ने बना के दे दी है, हमने तो बस वो नाफिज करनी है। लेकिन यहाँ पता नहीं लोग कहाँ सो गए, उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की, वो चले गए। यहाँ आज ब्यूरोक्रेट को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, ताजर को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, इतनी दौलतों का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे वडेरों को, जागीरदारों को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, चलो मुझे क्या लेने दो। बड़ी बड़ी गद्दी वालों को खतरा है कि कहीं दीन ना नाफिज हो जाए, पीरों को खतरा है, मौलवियों को खतरा है, ये नाफिज हो गया तो मेरी पजारों का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इंशराह सदर ही नहीं, हम मुखलिस ही नहीं इस काज के साथ। मैं बड़ी खुले दिल के साथ बात करता हूं कि अगर ये सारे गद्दियों वाले भी जो बहुत सारे असेंबलियों में बैठे होते हैं और अपने अपने लीडरों की तारीफें कर रहे होते हैं, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुमने बुजुर्गों के नाम पर वोट लिए, इज्जतें पाई, और आके सियासी लोगों की तारीफ करते हो, इससे आधी तारीफें भी तुम मदीने वाले रसूल की करते तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाती और आखिरत भी बन जाती। तुमने पैदाइश कहाँ की, खाया किसका और तुमने निभाया किसके साथ, इस कदर देरोंगी। तो पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना है, इसमें दीन नाफिज होगा जब इसके अंदर हुजूर का बनाया हुआ कानून लागू होगा, जब इसके अंदर वो सजाएं जो नबी पाक ने बयान की वो नाफिज होंगी। आप देखें ना, हुजूर ने फरमाया था कि मैं वो निज़ाम लेके आऊंगा कि एक औरत मकाम हिरा, बहुत दूर था मक्के से, फरमाया एक बीबी अकेली मकाम हिरा से चलेगी और वो मक्के आएगी, मदीने आएगी, उसे किसी का डर नहीं होगा, अकेली चलेगी। हम तो अपनी जवान बच्ची अपने मोहल्ले की गली में रात को अकेली नहीं भेज सकते, हालांकि बड़े कैमरे, बड़ी खुफिया एजेंसियां, बड़े इदारे, लेकिन मेरे रसूल पाक बज़ाहिर कोई कैमरा नहीं, कोई खुफिया इदारा नहीं। फरमाया मैं वो निजाम लाऊंगा, मकाम हिरा से औरत अकेली चलेगी और मदीने आएगी, सिवाय अल्लाह के किसी का खतरा नहीं होगा। जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने सुन लिया था, मैं मुंतजिर था कि वो वक्त आए। फिर जनाब उमर का जमाना, एक बीबी आई, वो ऊंट पे बैठी है और अपनी गोद में उसने गठड़ी कपड़ों की रखी है। फरमाते हैं जब मस्जिद नबी के बाहर उसने ऊंट बिठाया, मैं नहीं कोई और बात कर रहा था, पूछा कहाँ से आई हो, कहने लगी मकाम हिरा से। अकेली आई हो कि कोई साथ था, कहने लगी अकेली थी। का किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कहने लगी कुर्बान जाऊं मदीने वाले नबी के निजाम पर। किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, रोटी तो पूछते रहे, पानी तो पूछते रहे, सोने को जगह तो देते रहे, पर सारे मेरे इज्जत की नामूस के मुहाफिज रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बीबी उस बंदे से बातें कर रही थी, मेरी आंखें छम छम आंसू बहा रही थी और मेरे जुबान से बार बार निकल रहा था अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और साहिबो याद रखो, अभी तक बरादरी का सिस्टम है, अभी तक ऊंच नीच है, अभी तक लोग कहते हैं ये फलानी बरादरी तो ये फलानी बरादरी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निज़ाम दिया कि जिसमें हजरत उस्मान गनी को उनके भाइयों ने, कज़नों ने मीटिंग पे बुलाया और बुला कर तुझे कल भी बुलाया था, तू आया ही नहीं, अच्छा तू हमारा भाई है। तो उस्मान गनी कहने लगे तुमने बाप दादा के नाम पे बुलाया था तो मैं आ गया था, वरना भाई भाई वाली बात कोई नहीं। क्या मतलब? फरमाने लगे तुम नहीं मेरे भाई, तुम मेरे नबी का कलमा ही नहीं पढ़ते। मेरा भाई तो वो बिलाल है जो हबश का रहने वाला है, वो मेरा भाई है इसलिए कि वो मेरे रसूल का कलमा पढ़ता है। ये एक बर्तन में खाना खाया करते थे अबू ज़र गिफारी और बिलाल हबशी। ये सरदार और ये गुलाम एक बर्तन में इन्होंने रोटियां खाई, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, सुबहें और शामें इनकी इकट्ठी गुजरी, मैदान जहाद में और अमन में ये इकट्ठे रहे। मुस्तफ़ा के विशाल पर ये एक दूसरे के गले लग के रोए, इश्क रसूल इनका साझा, मोहब्बत इनकी साझी। ये वाला माहौल पाकिस्तान में देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। कुछ काम हुकूमतें अपनी आशीर्वाद से कराती हैं, जिस तरह 10 मुहर्रम को सरेआम लोगों ने सहाबा को गालियां दी हैं और टीवी चैनलों ने नशर की हैं। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आज खुद हुकूमत कुछ चीजों से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि आप देखें ना फौरन इसी मौके पर माज़अल्लाह स्वीडन वालों ने कुरान पाक की बेअदबी कर दी, फ्रांस वाले हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के खाके शाया करने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इनको यहाँ लड़ा दो और वहां जो मर्जी करो, तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान से इंशाअल्लाह नारे रिसालत बुलंद होगा और नबी पाक के सारे दुश्मन कामते चले जाएंगे और किसी को हुजूर की, कुरान पाक की, किसी चीज की बेअदबी करने की इजाजत
نہیں دی جائے گی۔ تو ایک منظم سازش کے تحت کچھ شر پسندوں کو تیار کیا گیا اور انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حضور کے صحابہ کو سرے عام اور ٹی وی چینلوں پر وہ نشر کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ تو یاد رکھ لیں، اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھ لیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ہائے ہائے، اب لفظوں کا درد محسوس کریں۔ حضور فرمانے لگے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا۔ صحابہ جو میرے ہیں، تو کوئی پیار کرے گا تو میرے سمجھ کے کرے گا، اور جس نے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ اور فرمایا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور فرمایا، جس بندے نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی، اور جس نے میرے رب کو تکلیف دی میرا رب اسے بڑی جلدی پکڑ لے گا۔ ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہیں تھی؟ حضور نے خود بیان کیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا۔ ترمذی شریف، یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو وہ شر پھیلائیں گے۔ حضور نے ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا۔ فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، فرمایا کہہ دیا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسے دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی۔ تم امت میں شر پھیلا رہے ہو، تم ملک میں شر پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو لڑا رہے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا یہ کہاں کرو؟ جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو پھر تم یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر، تم شر پھیلاتے ہو۔ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی ہے۔ یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کریں۔ یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے۔ میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین، کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے. ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں. قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں. آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی. ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکات سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے. دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا. پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی. یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے. ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا. آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں. پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا. یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی. کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ عنوان بنایا گیا. غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی. جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا. وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے. وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے. وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے. وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا. اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا. کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی. دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے. لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں. اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے. علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا. پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں،
खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मजहब की बुनियाद पे नहीं हुई। ये तो उनकी जाती लड़ाइयाँ थी, छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी जाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मजहब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई, तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खित्ते को हासिल किया गया, यही नारा लगाया गया। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के गुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त, उस वक्त भी हमें नबी पाक का ही गुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के गुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्जी आप वहाँ पढ़ें वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्जी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्जी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला यह है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला यह है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना? बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी। ये काम वहां भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज़ फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते हैं। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज्म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहाँ बताया गया कि लोग वहाँ हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे।
وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس وطن کی ضرورت ہے، یہ قربانیوں کا مسکن ہے، نا امیدی کسی بات کی نہیں ہے، پریشانی کسی بات کی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے محنتی جوان موجود ہیں، جد و جہد کرنے والے لوگ موجود ہیں، عوام کے اندر بڑا درد ہے، بڑا شوق ہے، بڑا جذبہ ہے۔ نا امید نہیں اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ایسا کی، روشنی پھیلے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک صبح اس ملک میں ایسی طلوع ہوگی کہ نظام قرآن و سنت کا چلے گا، باتیں مدینے والے رسول کی ہوں گی، نعرے حضرت ابو بکر صدیق کے لگیں گے، اور پیغام فاروق اعظم کا گونجے گا، اور لوگ فیض حضرت عثمان غنی سے پائیں گے، اور پھر یہ ملک للکارے گا تو اس للکار کے اندر قوت حیدری نظر آئے گی۔ تو ایک صرف آج کے جمعے میں آپ سے اپیل کرنی ہے، سارا دن اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں، محنت کریں، صرف دن میں نہ 5 منٹ کوئی کام اپنے ملک کے لیے بھی کریں، اپنی گلی ٹھیک کرنے کے لیے کریں، کسی درخت کو سجانے کے لیے کریں، کوئی ایک کام دن میں ملک کے لیے، دین کے لیے ضرور کریں، ملت کے لیے ضرور ایک کام ضرور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں۔ یہ ایک ایک کام ہم نے کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ لاکھوں کام روز ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایک کام اپنی ذات سے اٹھ کر دین کے لیے، عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے، ملک کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت کی صبح تک آباد کرے۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلے گی۔ راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں اور ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے۔ میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا، گلی ہماری، محلہ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے،
تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ جاہلوں کا ہے، دیکھو روڑی لگائی ہوئی۔ یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر کئی اٹھا کر کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے، وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ ان نوجوانوں نے کام کیا اسی وطن کے رہنے